السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیداری نیوز اور میں ہوں محمد فیصل مدنی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے جس سے تقریباً گھروں کے اندر ناچاکی اور والدین کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ آئیے اس کی کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اس وبا سے بچ جائیں اور جھوٹ بولنا ترک کر دیں۔ والدین کے لیے وہ بڑا اذیت ناک اور دکھ بھرا وقت ہوتا ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے تمام تر اچھی صلاحیات اور وسائل کا استعمال کرنے کے بعد اپنے طور پر ان کی اچھی تربیت کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے یا بچوں میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر والدین یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس اذیت اور دکھ کے اسباب کیا ہیں۔ کسی بھی کام سے روکنے کے لیے اس کام کے ہونے کے اسباب جاننا بہت ضروری ہے، اور ان اسباب کو ختم کرنا ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جو اس کام کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مضمون میں بچوں کے جھوٹ بولنے کے اسباب اور ان کے بعض علاج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بچوں کو ہر بات پر ڈانٹنا یا مارنا۔ عام طور پر اگر گھر میں کوئی ایسا شخص جو بات بات پر ڈانٹتا ہو یا اس سے ہر بات کے بارے میں پوچھتا ہو اور بعض اوقات مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتا، ایسے حالات میں پلنے والے بچے اپنے آپ کو ایسی بیجا اور ہر وقت کی ممانعت، ڈانٹ ڈپٹ اور مار وغیرہ سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ چنانچہ اس طرح آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھنا۔ جب بچہ اپنے ارد گرد اپنے بڑوں اور بالخصوص اپنے والدین کو مختلف کاموں کے بارے میں جھوٹ بولتے دیکھتا ہے کہ اس کے والد یا والدہ اپنی شخصیات کے بارے میں، اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اور دیگر کئی معاملات میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بچے والدین کی ایسی حرکات دیکھ کر ان حرکات کو اچھا اور فائدہ مند سمجھنے لگتے ہیں اور وہ پھر خود ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کبھی خود کو بھی بچے سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ ایسا عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پہ دستک دے اور کہے بیٹا جاؤ پاپا کو بلاؤ، اور پاپا اندر سے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ پاپا گھر میں موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے لطیفے بھی سامنے آتے ہیں کہ بچہ باہر جا کے کہہ دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو بچے کو خود جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ والدین خود بھی بچے سے جھوٹ بلواتے ہیں، کبھی والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک یا کوئی اور بڑا۔ آپ اپنے آپ کو کسی ممکنہ پریشانی یا ناپسندیدہ کام سے بچانے کے لیے اپنے پاس موجود بچوں کو جھوٹ بولنے کے لیے کہتے ہیں۔ مثلا کسی مہمان کی آمد کے وقت جس سے یہ ملنا نہیں چاہتے، بچے سے کہلوا دیتے ہیں کہ فلاں گھر پر موجود نہیں ہے۔ نمبر 4، ضد۔ بچے ضد کرتے ہیں۔ بچے جب اپنے والدین یا بڑوں میں مذکورہ بالا عادات دیکھتے ہیں اور وہی بڑے انہیں جھوٹ سے منع کرتے ہیں اور سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، تو عام انسانی نفسیاتی غلطیوں، مثلا میں کیوں نہ کروں، کیا میرا حق نہیں وغیرہ کا شکار ہو کر محض ضد میں آ کر بچے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، غصہ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ اتفاق سے جھوٹ بول دیتا ہے لیکن اپنے بزرگوں کی طرف سے اسے جھوٹے کا لقب مل جاتا ہے، لہٰذا وہ بچہ غصے میں آ کر انتقامی طور پر جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ کبھی والدین بچے کو اس کی کسی پسندیدہ جگہ لے جانے کے نام پر کسی ناپسندیدہ جگہ لے جاتے ہیں، مثلا پارک وغیرہ لے جانے کے نام پر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یا کبھی بچے سے کسی خاص کام کرنے کی صورت میں کوئی انعام دینے کا وعدہ کرنا اور وہ انعام نہ دیا جانا۔
بس اپنے بڑوں کو ایسے کام کرتے دیکھ کر بچہ فطرتی طور پر ان کی تقلید کرتے ہوئے جھوٹ بولنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان مذکورہ بالا سب باتوں سے پہلے اور بعد میں یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے بچوں کو بالکل آغاز سے ہی صحیح اسلامی عقیدہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی پہچان کروانا چاہیے۔ سچ بولنے پر اللہ کے انعامات اور جھوٹ بولنے پر اللہ کے عذاب کی خبر سنانا چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو چھوٹے ہیں، یہ ان باتوں کو کیا سمجھیں گے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اس میں سے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہم خود انجانے میں بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم بھی انشاءاللہ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو بھی اسی کی تلقین کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تلقین کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بچے خود بخود سچ بولنے لگ جائیں گے اور ایک سچا معاشرہ پیدا ہوگا۔ اور جب سچ معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے تو عوام میں بیداری آتی ہے، اور جب بیداری آتی ہے تو پھر اس قوم کو، اس معاشرے کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آئیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے۔ یاد رکھیے اس چینل کا مقصد فقط الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ اس کام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور معاون بن جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔